کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے، گروہ گروہ۔ وأوحینا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فانبجست منه 12 عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم كل أناس مشربهم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، اور ہم نے ان پر ابر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں۔ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو گناہ اترے، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فأرسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ
منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، عافیتیں اور راحتیں ہمارا مقدر بنائے، اور بنی اسرائیل جس طرح اللہ کریم کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ ہمیں ان نافرمانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. نا اعلیٰ حضرت نے لکھا، کسی اور شاعر کا شعر ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ شان عطا فرمائی ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں اور خصوصیت ہے کہ جو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی گئی ہیں. خاصہ وہ ہے کہ جو صرف اسی شے کے اندر پایا جائے، کسی اور شے کے اندر نہ ہو، اسے کہتے ہیں خاصہ. ٹھیک ہے. اب خاصے کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے خاصہ شاملہ اور ایک ہے خاصہ غیر شاملہ. سلم العلوم جس نے پڑھی ہے وہ بھی بخوبی ان مضامین کو سمجھ پائے گا. بہرحال میں اس کو آسان کر کے جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک خاصہ وہ ہے کہ ہے تو خصوصیت لیکن اس میں کیا ہے، چند لوگ شامل ہیں. جیسے مدنی چینل کا کیمرہ مین ہونا، یہ بھی ایک خصوصیت تو ہے، لیکن اس میں صرف ایک بندہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہمارے ENG کے جتنے ہمارے آنریبل کیمرہ مینز ہیں یہ سب اس میں کیا ہیں، شامل ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، خاصہ شاملہ. اور ایک ہے ادارے کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہونا، CEO ہونا، وہ ایک ہی ہوتا ہے. CEO آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ہمارے مدنی چینل کے نگران مجلس ہیں جناب حضرت مولانا محمد اثر اتاری مدنی زدہ شرفہ. تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، مدنی چینل کے اعتبار سے ان کا خاصہ یہ غیر شاملہ ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے دو مثالیں یہ ہمارے سسٹم کی جو ہے وہ دی ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ایک اور مثال، گھر کی مثال آپ لے لیں. گھر میں جیسے باپ ہے، باپ ایک ہی ہے لیکن اولاد کیا ہے، اولاد کے اندر جتنی اولاد ہے وہ ساری اس وصف کے اندر کیا ہے، شامل ہے. بیٹا ہے تو وہ بھی کیا ہے، اولاد ہے. دوسرا بیٹا ہے تو وہ بھی کیا ہے، اولاد ہی ہے. بیٹی ہے تو وہ بھی کیا ہے، اولاد ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اولاد کے اندر یہ سارے کیا ہو گئے، شامل ہو گئے. لیکن والد کیا ہے، ایک ہی ہے. ماں کیا ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. سگے بہن بھائیوں میں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جو فقط آپ ہی کی ہیں. خصائص مصطفیٰ ان کو بھی کہا جاتا ہے.
اور نبی ہونا، اللہ کا سچا نبی ہونا، یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے. بالکل. اور اس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہیں؟ شامل ہیں. خود ہمارے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ اس میں شامل ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور کا رتبہ سب سے کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے. ٹھیک ہے. خاتم النبیین ہونا، اللہ کا آخری نبی ہونا، یہ بھی حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا غیر شامل ہے. واہ. ٹھیک ہے جی. یہ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت ہے. یہ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے کہ وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ، ٹرمینالوجی ظاہر سی بات ہے، جس علم کی جیسی ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا آسان کر کے اور تقرب الفہم، اب یہ لفظ بھی مشکل ہے کہ سمجھنے کے قریب ہو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، اس کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر ہم بات پوری، ہم کیا کوئی بھی کیا انسان پوری کرے گا کہ جس کی خصوصیتیں، جس کی شانیں اللہ کریم خالق کائنات جل و علا فرما رہا ہو، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بیان کرنے والے بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی، تیرے اوصاف کا اوصاف، وصف کی جمع ہے کیا؟ اوصاف جمع مکسر ہے. جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. ایک اور بھی ہوتی ہے جی، جمع منتہل جمع. وہ جمع مکسر کی پھر آگے تین قسمیں ہیں جی. ایک ہے جمع قلت، ایک ہے جمع کثرت، اور ایک ہے جمع منتہل جمع، جسے جمع الجمع بھی کہا جاتا ہے، جمع اقصا بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اب دوسری درس نظامی کی باتیں ہیں، تو جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے تو ان کے ذوق طبع کے لیے بھی کوئی ایک دو منٹ یوں بولے وہ ہو جاتے ہیں. چلیں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. تو بہرحال اس کے اندر ایک اپنی معنویت ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر آئیے آپ کو کلام سناتے ہیں اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا پیارا کلام. آئیے سنیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا کی آمد مرحبا، میرے داتا کی آمد مرحبا، میرے مولا کی آمد مرحبا، میرے ملجا کی آمد مرحبا. آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار سب کے ہیں غمخوار. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ. مرحبا 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 مرحبا. فخر فلک فخر زمین آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمین آیا ہے. مرحبا مالک فردوس پری آیا ہے، پری آیا ہے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. مرحبا 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 مرحبا. آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار سب کے ہیں غمخوار. غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے، غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے کرے رحم و کرم خند جبی آیا ہے، جبی آیا ہے. مرحبا 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 مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 میرے آقا کی آمد مرحبا میرے داتا کی آمد مرحبا میرے مولا کی آمد مرحبا میرے ملجا کی آمد مرحبا محجبینوں سے بھلا کیسے غوث کی تشبیہ محجبینوں سے بھلا کیسے غوث کی تشبیہ کیسے غوث کی تشبیہ روح بدر و دجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے محجبینوں سے بھلا کیسے غوث کی تشبیہ حسن خود جس پہ فدا ہے وہ ہنسی آیا ہے وہ ہنسی آیا ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 آ گئے سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خار سب کے ہیں غم خار لے کے سیرت میں بشیرا و نذیرا کا جمال لے کے سیرت میں بشیرا و نذیرا کا جمال خاتم رشد و ہدایت کا نگی آیا ہے نگی آیا ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 میرے آقا کی آمد مرحبا میرے داتا کی آمد مرحبا میرے مولا کی آمد مرحبا میرے ملجا کی آمد مرحبا نقش پا کیوں نہ بنے فخر جہاں رش کے جنا نقش پا کیوں نہ بنے فخر جہاں رش کے جنا قاب قوسین کی منزل کا مکی آیا ہے مکی آیا ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 آ گئے سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خار سب کے ہیں غم خار اس کی ہر بات میں ہے شوکت وحی یوحا اس کی ہر بات میں ہے شوکت وحی یوحا دہر میں سر الہی کا امی آیا ہے آیا ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 میرے آقا کی آمد مرحبا میرے داتا کی آمد مرحبا میرے مولا کی آمد مرحبا میرے ملجا کی آمد مرحبا اے
فریدی جو ہے آئینہ حسن خالق، اے فریدی جو ہے آئینہ حسن خالق، جگمگاتا ہوا وہ نور مبین آیا ہے، آیا ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار، سب کے ہیں غم خوار، سب کے ہیں غم خوار۔ واہ جی ماشاءاللہ، پیارے حضرت مولانا حافظ محمد اشفاق قطاری مدنی زیدہ شرفہ کا بڑا پیارا سا کلام، اور یہ سننے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میلاد منا کر ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ ہمارا محبوب دنیا میں اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، اور میلاد منا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے حضور ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہیں، اور رب ہمارا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ تو میلاد منا کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے حضور وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ کچھ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہا، لیکن ہم میلاد منا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بہت ہی اعلیٰ بلکہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، اور اللہ کریم وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ میلاد منا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کے توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ کریم کے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ لا شریک، اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، اور جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری ہے، اور اس جلوہ گری کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، ایمان والے کہتے ہیں ہم نے قبول کیا، اسی پہ اپنا سر جھکائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، حضور کے خصائص اور حضور کی ایسی عظمتیں رفعتیں بیان کر رہے ہیں جو صرف حضور کو ہی شایع ہیں، اور اس کے بعد یہ اعلان ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ رفعت ہے، یہ وہ بلندی ہے جو کسی کو بھی نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ حضور کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی نہ توحید میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ ذات میں، نہ اسماء میں، کسی میں شریک نہیں۔ جب یہ شریک نہیں ہو سکتے، جب ان کا کوئی ایسا نسبی تعلق ہے ہی نہیں رب سے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح آپ نے فرمایا لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، جب اتنے عرفہ و اعلیٰ کو شرکت کی گنجائش نہیں تو باقی تو سبھی ادنا ہے، باقی سب کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان والے ہونے کے باوجود رب العالمین کے بندے ہیں، اور اس بندگی پر اپنا فخر فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جیسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اس بندگی پر، اس بندے پر ہم سب کو بھی فخر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا،
میں تمام بنی آدم کا کیا ہوں؟ سردار ہوں. ولا فخرا، حضور فرماتے کوئی اس پر کوئی فخر نہیں ہے. خصائص پر بات کریں گے انشاءاللہ. خصائص مصطفیٰ صاحب کیا بات ہے. کیا فرمائیے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ خاصہ کی جس طرح آپ نے تعریف کی کہ وہ وصف، وہ کوالٹی، وہ صفت جو ایک میں پائی جائے جی دوسرے میں نہ پائی جائے. پھر یہ کہ کوالٹی بھی دو قسم کی، کہ جس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں، اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں دوسرے بھی شامل ہیں، کچھ اوصاف ایسے ہیں جس میں دوسرے شامل نہیں ہیں. اب یہ کوالٹیز پائے جانے کا حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جی وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا. جی تو اس میں یہ کہ رحمت للعالمین بھی ہیں. جی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اوصاف ہیں جو اور کسی میں نہیں. صحیح. ایک حصہ تو وہ ہے، اور ایک اوصاف کا باب وہ ہے کہ جس میں دوسرے بھی شامل ہیں، انبیاء علیہ السلام. صحیح. ظاہر ہے ہر نبی کی اپنی شان ہے. جی واہ جی واہ. تو یہ ایک نفسیاتی بات بھی ہے کہ جب بندہ کسی کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے، عقیدت کا، محبت کا اور اطاعت کا، تو وہ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ جو جس سے میرا تعلق ہے جی وہ منفرد ہے، آہا. اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. ہم. آپ نے بچوں کو کھلونوں میں دیکھا ہوگا کہ بچے کو جب کھلونا دے کر دیتے ہیں تو وہ اپنے کھلونے کے گن گاتا ہے جی کہ جیسا میرے پاس ہے نا یہ میرے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں. حالانکہ مارکیٹ میں اس جیسے درجنوں کھلونے ہوتے ہیں. ایسی بات. لیکن یہ چیز جو آپ نوٹ کریں کہ بچہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ جیسی شے میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور یہ چیز بلا تشبیہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اوصاف ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں ویسے کسی اور کے نہیں ہیں، جی تو ہمارا فخر بڑھ جاتا ہے، ہمارا مان بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس آقا علیہ السلام کے سبحان اللہ. امتی ہیں جو واہ تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عالم اور قادر الکلام مطلب شاعر بھی ہیں، وہ وصف گنوانا شروع کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. واہ. اب وہ کہتے کہتے جب آگے آتے ہیں نا پھر کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. آہا. تناہی کہتے ہیں کہ جہاں پر جا کے بات رک جائے. آپ پیسے گننے شروع کریں، آپ کے پاس نوٹوں کا پورا ڈھیر لگا ہو، آپ گننا شروع کریں گے تو بالآخر آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. ایسی بات. اس کے بعد آپ کہیں گے یار مزید نوٹ ہوں گے تو گنیں گے نا. ایسی بات ہے. تو جب گننا آپ کا ختم ہو جائے اور وہ نوٹ ختم نہ ہوں، تو ہمارا جب گننا ختم ہو جائے تو تناہی کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ ایک چلا، ہم نے گننا شروع کیا تو گنتے چلے گئے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت جنہوں نے پہلے الخصائص الکبریٰ لکھی، پھر اسی کا خلاصہ انموذج اللبیب یہ لکھی، وہ 1000 کے قریب خاصے نکالتے ہیں. اس کے بعد وہ 20 سال لگاتے ہیں اس کام میں. اللہ اکبر. یعنی ہم جیسا اگر بھی بیٹھے تو گھنٹے 2 گھنٹے میں علماء کے جو لکھے ہوئے ہیں ان کو کچھ اکٹھا کر لے گا. انہوں نے 20 سال کے اندر 1000 جمع کیے اور پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بس اتنے ہی ہیں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مزید جمع کیے علماء کی کتابوں سے، اور پھر یہ کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. بری منا پاک ہونا، آزاد ہونا. تو تناہی بھی ایک عیب ہے کہ آپ کوالٹیز گنتے جائیں. مثلا آپ کہیں کہ آپ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے اس کی کوالٹیز گنواؤ، میں آپ کو یہ اس میں یہ بھی ہے، 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 یہ بھی ہے. بالآخر میں رک جاؤں گا تو آپ یہ کہیں گے اور بتاؤ نا. تو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اوصاف، آپ کے وصف، آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل وہ اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. تو یہ ہے تناہی. تو یہ ایک عیب ہے دوسروں کے حق میں. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اس عیب سے پاک ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. اور آخر پہ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن
رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ وہی مضمون ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ سارے اوصاف سارے فضائل مخلوق کے جمع کر لیے جائیں وہ ایک پلڑے میں، اور اوصاف مصطفیٰ جمع تو کیا ہم کریں گے، جو آ چکے بیان میں وہ اکٹھے کر کے رکھ دیے جائیں تو پھر بھی وہی پلڑا بھاری رہے گا جس میں اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیوں؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اور فرق صرف اتنا ہے کہ رب تعالی خالق ہے جی، وہ مخلوق ہے. رب تعالی محبوب ہے وہ حبیب ہیں. اور ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ رب تعالی نے اسی مہینے میں اسی 12ویں تاریخ کو ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کر دیا. اس تصور پہ ہی جھوم جائیں کہ کتنے لوگ آئے دنیا میں چلے گئے، لیکن ہم یعنی کہ اپنے آپ کو بندہ دیکھے نا کہ ہم کیا ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں کیسی سعادت سے نوازا ہے کہ اپنے ان اوصاف والا اعلیٰ اوصاف والا یہ محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے کہ جن کے اوصاف شمار کرتے چلے جائیں ایک ایک وصف پر ایک ایک آپ کا سلسلہ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے اوصاف تو کیوں نہ قربان جائیں اور کیوں نہ ہم پھر میلاد کی دھومیں مچائیں، میلاد کی خوشیاں منائیں. وہ جو ربائی جس کا آپ نے وہ آخری پڑھا ہے، میرا جی چاہ رہا میں اس کو طرز میں پڑھوں. کیا بڑی بات کی فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر، قصہ مختصر. شیخ محقق نے بات یہیں پر لا کے مختصر کیوں ہی کیا ہے. بھائی نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات انہیں جمع کرنا یا یہ ان کو شمار کرنا یہ کتنے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے جس پر علماء نے صاف واضح طور پر اپنی کتابوں میں لکھا. جیسے امام باجوری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنحصر حدا ولا عدا. ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک علیہ السلام کے خصائص کا کوئی شمار ہے اور نہ ان کی کوئی حد ہے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو محدثین کرام نے بڑے بڑے ائمہ نے جو لکھا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا خلاصہ کر کے ایک شعر کے اندر بیان فرمایا کہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری. اور یہ بات واقعی حق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کو مخلوق میں سے کوئی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کا ایک وصف ہی ایسا ہے کہ جو شمار سے باہر ہے، صرف ایک وصف ہی ایسا ہے. اور وہ وصف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس کو سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی نقل فرمایا. فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، سب میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ساری مخلوق کو جو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی ہے، اگر اس سب کو جمع کر لیا جائے ایک پلڑے میں، ایک طرف وہ ہو اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے جو مبارک عقل اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، فرماتے ہیں اسے مثال سے سمجھاتے ہیں کہ وہ ہے کتنی، اس کی نسبت کتنی بنتی ہے. فرماتے ہیں جیسے بہت بڑے ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوا کرتا ہے نا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فرماتے ہیں ایسے ہی عقل مصطفیٰ کے سامنے ساری مخلوق کی جو عقل ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوا. تو جن کے ایک وصف کا مقابل تقابل اور جس کا مقابلہ ساری مخلوق مل کر نہیں کر سکتی، ان کے دیگر اوصاف کو اللہ کریم نے کیسا بے عیب اور کتنی عظمت والا اور رفعت والا بنایا ہو. سبحان اللہ. خان وعدہ اعلیٰ حضرت کی ہی بات کریں، حضرت سرکار مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی حضور کی تعریف میں بڑے جو ہے وہ اشعار لکھے اور آخر میں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں
قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے. تو یوں ہے، یہ انداز ہے، اور یہ رفعت مصطفیٰ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا ہے؟ بلندی ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اور حضور علیہ السلام کے اوصاف، حضور کے کمالات کو جمع کرنا شروع کر دے، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ساری مخلوق مل کر جمع کرے گی، جو ساری مخلوق مل کر جمع کرے گی، ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہی جمع کر سکیں گے. جو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو جانتے ہیں، آپ دیکھیے، یعنی جو ان کی عظمت و رفعت کو جانتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے آئمہ ہیں. شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی بات کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ مخلوق جو جمع کرے گی، وہ یہ نہیں کہ انہوں نے بہت کچھ جمع کر لیا، فرماتے ہیں جو حضور کے خصائص فضائل کا جو سمندر ہے، اس میں سے ایک قطرہ ہی جمع کر پائیں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. الحمدللہ مجھے جہاں بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو البیان حاجی محمد اظہر تاری دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، یہ سب کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. خصائص مصطفیٰ یہ موضوع چل رہا ہے، اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ خصوصیات کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیا کہیے گا؟ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہی آخر میں کہنا پڑے گا آپ کو بھی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انا اعطیناک الکوثر. میں اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا سلمان بھائی کہ کوثر سے مراد کیا ہے. کوثر سے مراد نسب عالی بھی ہے، کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد بے شمار فتوحات بھی ہیں. یہ تفاسیر میں نے بیان کر کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہے، اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں، جن کی حد کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ کے لیے آپ کا اخلاق ہی بڑا اعلیٰ، خوبو بڑی عظیم ہے، اعلیٰ اخلاق والے ہیں. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اللہ جواب دے رہا ہے. ابو لہب نے کہا تمہارا ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. میرے حبیب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب پر ٹوٹ بھی گئے. اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. انہوں نے کہا ودا و کلا، اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. رخ روشن کی قسم، پیارے تمہاری زلفوں کی قسم، تمہارے رب نے نہیں چھوڑا، نہیں مکرو جانا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تمہاری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی. ولسوف یعطیک ربک فترضی. ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا پیارے تم راضی ہو جاؤ گے. یہ خصوصیات میں سے ہے. ایسے ہی ہے جب انہوں نے کہا اللہ کے ابتر ہو گئے، اور اللہ پاک نے ابتر کا جواب یہ دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر پیارے تمہارا دشمن، جڑ کٹا تمہارا دشمن، بے نام و نشان تمہارا دشمن، ہر خیر سے محروم تمہارا دشمن. ذکر مٹے گا تمہارے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تمہارے دشمن کا. یہ کہتے تھے آج بیٹا نہیں رہا تو معاذ اللہ ان کا چرچا ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نہ پیارے نہ، تمہیں تو کوثر کا مالک بنایا ہے. تکذیب فرمائی ان کو پار کی، رد فرمایا ان کو پار کا. عاص بن وائل کو اللہ پاک نے
حقیقتاً ابتر کر دیا، اور ان کے جو ہے وہ اس کے بیٹے اب یہ اس کی نسل میں بھی نہ رہے نا، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس سورہ کوثر کے اندر اس کی جو ہے وہ بشارت دی کہ پیارے حبیب آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے کوثر میں عطا کیا، اور کوثر جو ہے وہ یہ نعمتیں ہیں جن کی نہایت کوئی نہیں، اور ہم نے قرآن پاک میں فرمایا پڑھا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، یہ ساری دنیا، بڑے بڑے شپ، بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے بر اعظم، ملک، شہر، دریا، صحرا، وادیاں، سب کچھ، علوم، فنون، کروڑوں اربوں خربوں چیزیں، پیسہ، سب کچھ یہ قلیل ہے۔ خود غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین سوچیں کہ جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہے، محبوب کے لیے کہتے ہیں کہ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ایسے بھی ہم نے کہا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا، چاہتوں کا مرکز بنایا، کہ رب کائنات نے انہیں ایسے خصائص عطا کیے ہیں کہ ان کی خصوصیات میں سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت خدا فرماتا ہے۔ مرحبا، کیا بات ہے بھائی صاحب، کیا زبردست مضمون آپ نے لیا ہے اور کیسے پیارے انداز میں ماشاءاللہ گائیڈ کیا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ناظرین کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر ناظرین کو ہم جو ہے وہ ایک اینیمیٹڈ جو ہے وہ سٹوری دکھانے جا رہے ہیں غلام رسول کی، ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے، آئیے دیکھیے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ببلو بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جلدی چلیں، پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم غلام رسول بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ ببلو بھائی، یہ کچھ کارڈز ہیں جو آپ نے بانٹنے ہیں، اور یہ آپ نے، اب جلدی کریں اور پھیل جائے ہر جگہ۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، فخر فلک فخر زمین آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمین آیا ہے، مرحبا مالک فردوس پری آیا ہے، سپری آیا ہے، مرحبا 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 مرحبا۔ آج سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا مرحبا۔ جشن آمد رسول، اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ دونوں عالم کے رسول، اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول، اللہ اللہ، جشن آمد رسول، اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے ہر حصے سے اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں آنے لگی۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। खत्मे रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त अंदाज़ है इस एनिमेशन का भी, माशाल्लाह। और बच्चों को ये दिखाएंगे तो आपके बच्चे भी यही कहेंगे, मरहबा मरहबा कहेंगे, हुजूर की आमद के जो है वो नारे लगाएंगे, मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, ये जो है वो नारे लगाएंगे। और बच्चे भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। हुजूर के खसाइस का बयान खुद हुजूर अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। खालिद भाई, इस पर कुछ रोशनी डाली जाए। बात है अक़ीद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि एक तो रब ने फ़ज़ाइल बयान फरमाए, खसाइस बयान फरमाए जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने जो अल्लाह तबारक व ताला ने इनायात हुजूर पर फरमाई थी उनका बयान किया करते थे जी। एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नाम बयान फरमाए, अना मुहम्मद, अना अहमद, अना माही, अना आकिब, ये सारे अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। और उसमें गोया बयान किया जा रहा है जैसे अगर आज हम ऐसे कहते हैं ना सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ नाम ले रहे होते हैं और उसके बाद उन्हीं अस्मा से हुजूर को याद करके उस आमद पर मरहबा के नारे लगा रहे होते हैं। तो एक तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नाम बयान फरमाते, अपने फ़ज़ाइल जो रब ने उन्हें अता फरमाए वो बयान फरमाते, और ख़ासकर जब ख़वास की बात हो जी, तो रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने, अल्लाह पाक ने क्या फ़ज़ाइल अता फरमाए, क्या खसाइस अता फरमाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल उअतीतु खम्सन, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गईं लम युअताहुन्ना अहदुन क़ब्ली, जिनको मुझसे पहले किसी और को नहीं अता किया गया। वो 5 खास चीज़ें हैं जो मुझे ही अता की गईं। इरशाद फरमाया, नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने रोब के ज़रिए से, दबदबे के ज़रिए से मेरी मदद फरमाई है कि मेरा रोब और दबदबा 1 माह की मुसाफत तक फैला हुआ है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरन, सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया, पाकीज़ा बना दिया गया। तो जहाँ चाहे मुसलमान नमाज अदा करता है और उसकी नमाज हो जाती है। अक़ीद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वउहिल्लत लियल मगानिम, अल्लाह तबारक व ताला ने गनीमतें मेरे लिए हलाल की, हालांकि मुझसे पहले किसी नबी के लिए वो हलाल या उम्मत के लिए वो हलाल नहीं थी। फिर इरशाद फरमाया, वउतीतु शफ़ाअ, मेरे रब ने मुझे शफाअत का मकाम भी अता फरमाया है। इरशाद फरमाया, वकान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खासतन, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी दुनिया में मबऊस होते रहे वो किसी खास कौम की तरफ, अपनी खास कौम की तरफ मबऊस होते थे, उनके नबी बनाकर भेजे जाते थे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, व बुइस्तु इलन नासी आम्मतन, मैं तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। मेरी बेअसत सब लोगों के लिए हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी अपने फ़ज़ाइल, अपने कमालात, अपने खसाइस बयान फरमा रहे हैं। और जिस तरह हाजी अज़हर साहब बात फरमा रहे थे तो मुझे एक खाका एक याद आ रहा था कि रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जन्नत पैदा फरमाई, और जब जन्नत को बनाया तो जन्नत के बारे में इरशाद फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्ना, इस जन्नत के लिए जल्दी करो, दौड़ो इसके लिए। अर्दुहा समावातु वल अर्द, ये जन्नत इतनी चौड़ी है, इतनी वसी है कि इसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। इतना रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इसको वुसअत वाला बनाया है। इसके बावजूद जब उम्मत महबूब जन्नत में दाखिल होगी तो ऐसे जोक दर जोक हुजूर की शफाअत से दाखिल होंगे
کہ ان کے کندھے آپس میں ایک دوسرے سے چھل رہے ہوں گے. اللہ حالانکہ کتنی وسعت والی ہے، اس کے باوجود بھی یہ حال ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب نے مرتبہ عطا فرمایا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. اتنی وسیع و عریض ہے نا، حضور کی عزت و جلال کے آگے، حضور کے عظیم مرتبے کے آگے یہ ایک کمرے کی مانند ہے. ذرا بتائیں کہ بہت بڑا سا ایک حویلی ہو، ایک محل ہو، اور اس میں قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا. جنت تو ایک کمرے کی مانند ہے. فرمایا جو سدرہ ہے، مقام سدرہ، ایک مقام وہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. پھر سدرۃ المنتہا کی طرف نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. ایسی شاخ کا مطالبہ روح قدس سے کیا جا رہا ہے جو طائر سدرہ ہے. اور جب عظمت مصطفیٰ کے سامنے یہ سدرہ ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ سدرہ پائیں باغ میں ادنا سا پودا نور کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و جلال کے آگے یہ مقام سدرہ بھی جو ہے نا، یہ بہت چھوٹا سا ہے، ننھا سا پودا. پائیں باغ پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا ذوق ملے مزید. پائیں باغ وہ ہوتا ہے ایک محل یا حویلی کے ایک تو بالکل مین انٹرنس کے ساتھ لان بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا باغ بنا ہوتا ہے، وہ بالکل سامنے ہوتا ہے، اور گھر کا زیب و زینت وہ بڑھا رہا ہوتا ہے، رنگت بڑھا رہا ہوتا ہے، اور اس کی خوشنمائی میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ چھوٹا گارڈن حویلی کی بیک سائڈ پر بنایا جاتا ہے، محل کے پیچھے کی طرف بنایا جاتا ہے. اس کی اتنی زیادہ شوبہ نہیں ہوتی جتنی سامنے والے فرنٹ والے کی ہوتی ہے. فرمایا سدرہ پائیں باغ میں، پائیں باغ وہ پیچھے والے باغ کو کہا جاتا ہے، سدرہ پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصائص، جو مرتبے عطا فرمائے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کریم اگر ہم پڑھیں تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اگر جتنے دریا ہیں ان کے سب کے پانی یہ سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اگر یہ سب کے سب سیاہی بن جائیں اور ان سے لکھا جائے اور ان کی مثل اتنے ہی اور بھی آ جائیں، تب بھی یہ سارے پانی ختم ہو جائیں گے، وہ رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. مفسرین نے فرمایا یہاں رب کے کلمات سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوصاف کا بیان. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر مبارک ہو رہا ہے، اور اللہ ہم سب کو اس ذکر کی برکت سے دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. کچھ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ میسیجز بھی لیتے ہیں. پہلے کالز پھر میسیجز انشاءاللہ. جی، درود شریف کے معنی اور اس کی تشریح اگر تھوڑی سی تفصیل سے آغاز فرما دیں تو جزاک اللہ خیرہ. کس درود کے معنی اور اس کی تشریح آپ فرما رہے ہیں، یہ اگر تھوڑا اس کو واضح کر کے بتا دیں گے تو پھر میرا خیال ہے اس پر بات کرنے میں قدر آسانی رہے گی انسان بھی. ایسا ورنہ یہ موضوع بہت بہت وسیع موضوع ہے. ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو. جی، عارف منشی بول رہا ہوں. سلمان بھائی کی بارگاہ میں ایک مدنی عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے کہ بہار جاں فی جاں تم ہو نسیم گلستان. بڑی مہربانی، اللہ برکت دے آپ کو. جی، لفظ بارگاہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ امیر سنت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، جانشین امیر سنت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور قبلہ نگران شورا ادام ذلہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، ہنستے بستے رہیں. آئیے آپ کو میلاد بھائی کا کلام سناتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، نبیوں کے سردار، دو جگ کے مختار، آ گئے سرکار، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، ناصر کی آمد مرحبا.
مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا رحمت حق کا اجالا چھا گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا رحمت عالم کا لے کر مرتبہ رحمت عالم کا لے کر مرتبہ مرحبا آقا ہمارا آ گیا مرحبا آقا ہمارا آ گیا مرحبا آقا ہمارا آ گیا رحمت حق کا اجالا چھا گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا خلد کا مژدہ سنانے کے لیے خلد کا مژدہ سنانے کے لیے آ گیا آقا ہمارا آ گیا آقا ہمارا آ گیا آقا ہمارا آ گیا رحمت حق کا اجالا چھا گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا نار دوزخ سے بچانے کے لیے نار دوزخ سے بچانے کے لیے رحمت والا ہمارا آ گیا رحمت والا ہمارا آ گیا رحمت والا ہمارا آ گیا رحمت حق کا اجالا چھا گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا غم ہمارے دور کرنے کے لیے غم ہمارے دور کرنے کے لیے غم گسارا کا ہمارا آ گیا غم گسارا کا ہمارا آ گیا غم گسارا کا ہمارا آ گیا رحمت حق کا اجالا چھا گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا ڈوبتوں کو بھی بچانے کے لیے ڈوبتوں کو بھی بچانے کے لیے آ گیا آقا ہمارا آ گیا آقا ہمارا آ
उजाला छा गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, रहीम की आमद मरहबा, ताहिर की आमद मरहबा, नासिर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। माशाअल्लाह, क्या बात है जी। अल्लाह मिलाद भाई को भी बरकतें अता फरमाए। और अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइस पर हम गुफ्तगू को वापस जो है वो लेकर के चलते हैं। और सब खसाइस हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ जो है वो बरकत के लिए बयान भी होने चाहिए। बिल्कुल वही खसाइस का जिस तरह हमने शुरू में अर्ज़ किया ना कि इसका शुमार मुमकिन नहीं हमारे लिए, लेकिन ये कि कुछ का जैसे बयान तो हो सकता है। अब इसमें कि सबसे पहले हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा किया गया, सही। उसके बाद फिर बाकी सारी मखलूक बनी, फिर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह को पैदा किया गया, उस लेकिन भेजा सबसे आखिर में गया। तो आपका आखिरी नबी होना ये भी आपके औसाफ में से कि ये ऐसा खासा है कि जिसमें कोई आपका शरीक नहीं। आप खातामुन हैं। फिर ये कि आपका सीना अतहर चाक करके फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से वो सीना मुबारक चाक हुआ 4 मरतबा, शक्के सदर जिसे कहा जाता है। तो फिर उसमें हिकमत और नूर का वो भरा गया। तो ये शक्के सदर होना कि सीना चाक होकर, और फिर आपका मैंने वो निशान भी देखते थे साहबी, उन्होंने फरमाया। फिर मोहर नबुव्वत आपको अता की गई कि जो आपके आखिरी नबी होने की निशानी बयान की गई थी, वो आपकी पुश्ते अतहर पे एक हल्का सा गोश्त का वो हिस्सा उभरा हुआ था। उस पे एक तारीर तो ये थी अल्लाहु वहदहु ला शरीका ला। फिर नीचे की इबारत थी पूरी मोहर नबुव्वत कहलाती है। तो ये आखिरी नबी होने की निशानी थी। तो आखिरी नबी क्योंकि आप ही हैं, आपका ही खासा था कि ये मोहर नबुव्वत आपको अता की गई। फिर आपकी बिनाई देखें तो बिनाई में आपने सहाबा करम अलैहिम रिज़वान से खुद फरमाया कि मैं पीछे भी उसी तरह देखता हूँ जिस तरह सामने देखता हूँ। तुम्हारा खुशू व खुजू मुझसे पोशीदा नहीं है। ये खुशू व खुजू दिल की कैफियत का नाम है कि दिल के अंदर इंसान झुका हुआ हो और फिर उसका असर आज़ा पे ज़ाहिर हो। तो ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते हैं। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत याद आ गई कि वो जब हुआ था ना कि वो नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद न करो। अच्छा, उसमें और फिर जो सहाबी चले गए थे जी, वो आ नहीं रहे थे जी। तो वो क्योंकि सिकले समात था कि थोड़ा ऊंचा जो सुनना जिसे कहते हैं, तो फिर उनसे कहा गया तो मैं तो इस तरह वो इस हुक्म की ज़द में आ जाऊंगा। फिर फरमाया कि आप उनमें से नहीं हैं। अल्लाह। तो यूं तकब्बुर का जब वो कहा गया कि वो जो आज़ार अपना लंबा करे, हाँ जी, वो तकब्बुर का शिकार हो जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मेरा वो लंबा हो जाता है। फरमाया तुम उनमें से नहीं हो। ये दिल का तकब्बुर पहचान लेना ये ज़ाहिरी आंखों पे नहीं होता। वाह 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 वाह। ये वो आंखें हैं, वो निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कल्ब पे जा ठहरती। क्या बात है जी, क्या फिर बात। ये कि कुफ़ार ने मुतालबा किया कि ये चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी आपने करके दिखा दिए। तो आपकी हुकूमत रोबो दबदबा के बारे में तो हमारे खालिबा ने रवायत दी ना कि 1 माह की मुसाफत तक काम करता था ये रोबो दबदबा, कि जब कोई दुश्मन मुकाबले पे आ रहा होता तो उस पर आपका रोब और दबदबा कायम हो जाता जी। तो चांद 1000 मील दूर, तो यहाँ से फिर आपने इशारा किया और वो हुक्म मुस्तफा ऐसी उसने इताअत की कि अपना जिगर टुकड़े कर दिया उसने। सुभान अल्लाह। तो ये चांद 2 टुकड़े किया हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की।
ہمارے آپ کے پسینے میں سے کوئی خوشگوار بو نہیں آئے گی جی لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اطہر ایسا تھا کہ لوگ بطور خوشبو استعمال کرنے کے لیے الگ کر لیا. اللہ 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 اللہ. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا صرف یہاں پر واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا پسینہ میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور ایک اور مقام پر کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ بھینی خوشبو ہاں ہاں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ ایسے پھولوں میں بسائے تمہارے گیسو ایسے پھولوں میں. اور ایک اور مقام پہ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ سبحان اللہ عطر لگانے کا نتیجہ نہیں تھا کہ خوشبو مہکتی رہتی تھی، یہ آپ کے وجود مسعود سے ایک خوشبو خود ہی مہکتی رہتی تھی. اللہ 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 قدرتی خوشبو تھی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب آپ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوتا تھا، جب آپ کو پانا ہوتا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے گئے، وہ اسی خوشبو کی رہنمائی میں جایا کرتے تھے. سبحان کہ یہاں سے گزرے ہیں، وہی کہ وہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. ایک اور مقام پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار. میں قربان جاؤں اللہ اکبر. بندے نے جو خوشبو لگائی ہو نا، کیا بات، وہ اسی کو مہکا دے. بعض اوقات بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوشبو اسی کو مہکا دے. بڑی بات ہے. آقا کریم جا رہے ہیں تو ہوا کو بھی مہکاتے جا رہے ہیں، زمین کو بھی مشک تر غبار بناتے جا رہے ہیں. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سیے شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اور سبحان اللہ قربان جاؤں، اعلیٰ حضرت کا صدقہ ملا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو. آپ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین سے لگنے والی غبار کے بارے میں فرماتے ہیں معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کے خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے. میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا ہے خالد بھائی، اللہ اکبر. میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم فرماتے ہوئے اپنے
غلام کی قبر میں آئیں گے تو اس کی قبر کو کیسا مہکائیں گے. اللہ اللہ سبحان اللہ. جی کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر پڑھا کہ خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے. کیوں بسا ہے؟ وہ امیر علیہ سنت اسی کلام کی ابتدا میں فرمایا کہ خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا. جس کو قرب شاہ مدینہ مل جائے تو پھر وہ ذیشان ہو جاتا ہے، عظمت والا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ معیار قرار پاتا ہے. جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں یہ معیار قرار پائے، اور رب العالمین جل وعلا نے ان کے دلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی بھی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے حضور کے صحابہ کی. حضور کے خصائص پر جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ خصائص میں سے ہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی فرمایا. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، مولا کائنات مولا مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ذکر خیر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و جلال اور روب دبدبے کا تذکرہ یہ انجیل میں ہوا، یہ توریت میں ہوا، اور رب العالمین جل وعلا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی، وہ عزت و مرتبہ عطا فرمایا کہ پچھلی امتیں اور ان امتوں کی ان نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کے پڑھنے والے. یہاں پر سارا معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جڑنے کا اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کا ہے. جب آپ ان سے جڑتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے ان کو پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو خود ہی کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، کتاب لانے والے سے محبت ہو جاتی ہے، جس پر کتاب لائی جا رہی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کتاب میں جتنوں کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے بندے کے دل میں سب کی محبت آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کو بھیجا تو ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے برہان بن کر تشریف لائے ہیں. برہان وہ ہے، بہت سی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن جب بندہ وحی کے نور کو چھوڑ کر اپنی عقل پر فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. بہت ساری نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ رب العالمین نے فرمایا، میں ٹائم ذرا دیکھ لوں، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی نا، کہاں کہاں رکھی؟ رب العالمین فرماتا ہے ہم انہیں دکھائیں گے، وہ نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، ان کی اپنی جانوں میں بھی دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. لیکن جب لوگوں نے وحی کے نور کو چھوڑ کر اپنی عقلوں پر چلے اور فیصلہ کیا تو اتنی ٹھوکریں کھائی کہ کوئی چاند کو خدا ماننے لگا، کوئی پتھروں کو خدا ماننے لگا، کوئی سورج اور ستاروں کی پوجا کرنے لگا، کوئی سانپ اور بچھو جیسے جانوروں کو خدا ماننے لگا، کیونکہ یہاں وحی کا نور نہیں موجود تھا. بندہ اپنی عقل پر چل رہا تھا، جس کو اپنے سے زیادہ طاقت والا جانا اس کو خدا مان لیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کی یہ ساری چیزیں نشانیاں تھیں، لیکن ان نشانیوں کو سمجھنے میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا. حالانکہ قرآن سب سے بڑی نشانی ہے. رب العالمین فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ہدایت اس کے ذریعے سے پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رب کی برہان ہے، اور برہان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس سے ہدایت لینے والا، یعنی یہ وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف ہدایت دیتی ہے، گمراہی کا سوال پیدا نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. آج کے پروگرام کے یوں سمجھ لیں کہ آخری جو نوٹس ہیں وہ عدنان بھائی سے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ بڑھتے ہیں. جی حافظ صاحب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، خصائص یہ وہ ہیں جو شمار سے باہر ہیں، سب جانتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت کا انتخاب کریں کہ جن کے ورد زباں حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات ہوں، جو حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات کرتے ہیں انہی کی بات سنیں، انہی کے ساتھ بیٹھیں، انہی کے محافل میں شریک ہوں. انشاءاللہ الرحمن اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی، اور حضور کی اتباع اور پیروی کا بھی ہمیں جو ہے وہ درس ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی جی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بڑی زبردست جو ہے وہ ہمارے پاس اپارچونیٹی اور موقع جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کو یوٹیلائز جو ہے وہ کیا جائے.
اور مدنی ماحول سے بستا رہیں، اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل دکھائیں، اور بد مذہبیت سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچائیں، کیونکہ قبر میں کام آنے والی ذات یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قبر میں وہی کام آئیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں صلی